زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کی عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے نرم بستر پر اور چومٹے کی ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسے ہوتے ہیں تو مجھے اللہ کی انصاف پر یقین آ گیا۔ پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسی ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، دنیا میں بہترین دوا محبت اور عزت ہے، اگر آرام نہ آئے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالو، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ اچھی انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ خواہشات پر تھوڑا بھی لگام ہو جائے تو اپنی ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ گٹیا انسان کی نشانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی گٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو فقیر و کمتر سمجھے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم و کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب پہ مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔